افواہیں اڑتی ہیں، ان کا اعتبار نہیں۔ پرانے جو فتاوی ہیں، فتاوی دارالعلوم وغیرہ، دارالعلوم قائم ہوا اس زمانے کے، اس زمانے میں کپڑے رنگنے کی ایک رنگ آتا تھا یورپ سے، وہ پوڑیا کہلاتی تھی۔ پوڑیا میں کپڑے رنگنا جائز ہے یا نہیں؟ تو افواہ یہ تھی کہ اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہوتی، تو سب مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ بھئی یہ سب ایسی بے تحقیق بات ہے۔ ابھی پچھلے چند سالوں پر افواہ اڑی کہ پارلے کا جو بسکٹ ہے اس میں مردار کی چربی ہوتی ہے، اور یہ بات مولانا یونس صاحب ہمارے مظاہر علم کے شیخ الحدیث، ان کے نام سے چلا دی۔ پارلے بامبے میں ہے، اس کے تمام ڈائریکٹر یہاں آئے، دارالافتاء میں آئے، اور انہوں نے کہا دیکھو ہم جین ہیں، ہمارے یہاں اینیمل فیٹ ہی جائز نہیں، اس کے مالک جو ہیں وہ جین ہیں، ہمارے یہاں اینیمل فیٹ ہی، جانور کا چربی جائز ہی نہیں ہے، ہم کیسے ڈالیں گے؟ پھر اس نے کہا دیکھو ہمارا ایک کارخانہ ہریانہ میں ہے، اس نے مفتیوں سے کہا کہ آپ بازار سے پارلے کا بسکٹ کا ایک پیکٹ خریدیں، آپ خود خریدیں، اور ہریانہ میں ہماری فیکٹری ہے، وہاں جائیں، وہاں سے ایک پیکٹ لیں، اور پھر دنیا کے کسی لیبورٹری میں اینالائز کرائیں، اگر فیٹ نکلے تو ہمیں بتائیں۔ مطلب ایسی افواہیں چلتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ابھی مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے پارلیمنٹ تک میں یہ بحث آئی کہ ڈالڈا میں مردار کی چربی ہوتی ہے۔ افواہ۔ اس زمانے میں دارالافتاء میں ہمارے دارالافتاء نے فتویٰ دیا کہ ڈالڈا کھانا جائز نہیں۔ پھر لطیفہ پیش آیا، ایک مفتی صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ہے نہیں، انہوں نے ایک دارالافتاء کے طالب علم کو پیسے اور برتن دیے، ڈالڈا لیا، تو اس نے کہا حضرت آپ نے فتویٰ دیا ہے ڈالڈا کھانا جائز نہیں؟ کہنے لگے جہاں لیا تیل بہت مہنگا ہے۔ تو پھر ایسے فتوے کیوں دیتے ہو جس پر خود عمل نہیں کر سکتے؟ جیسے فتوے دیتے ہیں کہ کھیت میں بارش سے جو گھاس اگی ہے اس کا کوئی مالک نہیں۔ بتاؤ ہے دنیا میں کوئی مفتی جو اپنے کھیت میں سے گھاس کاٹنے دے کسی کو؟ کوئی مفتی نہیں ہے جو اپنے کھیت میں سے کسی کو گھاس کاٹنے دے۔ پھر کیوں ایسے فتوے دیتے؟ اب وہ فتویٰ صرف قبرستان کی گھاس کے لیے چلتا ہے، کیوں؟ وہ مردے کسی کے ٹانگ نہیں پکڑ سکتے۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا بہت سالوں پہلے، تو وہاں لوگوں نے کہا، 2-4 بسکٹ لائے کہ ان میں ناجائز فیٹ ملا ہوا ہوتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا سنو، ملک میں مسلمانوں کے پاس میں اتنی بیکریاں ہیں جس سے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہوں، اتنے بسکٹ بنتے ہوں، اتنی بیکریاں ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا جاؤ پہلے اتنی فیکٹریاں بناؤ اور اتنے بسکٹ بناؤ کہ مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہوں، پھر مسئلہ پوچھنے آئی ہو، گھنٹہ ختم ہو گیا۔